ہمارے ساتھ بیک اسٹیج میں دیکھتی ہوں آبجیکٹو پرسن بھی ہو گئے، سیزر صاحب ہیں، وہ موجود ہیں، عامر وہ بھائی کے غامدزم دوست پہ ہیں بات کریں گے. غامدزم عامر پہ بھائی بات کے کریں گے. دوست کیسر بھائی آپ ایڈ کر لیں ان کو. چلیں، ویسے وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہیں گے، وہ عامر بھائی کے بڑے اچھے دوست ہیں، لیکن چلیں جتنی دیر عامر بھائی کی دیر میں انٹرٹین کرتا ہوں. او آ گئے کر لیں. چلیے سیزر بھائی آپ اسٹیج پہ ہیں، آپ کو ہم 5 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں. السلام علیکم، اپنی بات رکھیے، 5 منٹ کا ٹائم ہے. ٹھیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری آواز ٹھیک سے آ رہی ہے؟ ڈبے میں گونج رہی ہے سیزر بھائی. وہ ہمیشہ ہی گونجتی ہے ان کی. ہم عادی ہو گئے. یہ ہیلمٹ پہن کے بات. ہاں سر آپ نے صحیح بولا، میں کچھ ایسا ہی پہن کے بات کروں. ہاں اب ٹھیک آ رہی ہے؟ جی 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 فرمائیے. جی تو شاید ہماری بات مکمل نہیں ہو گئی تھی. وہ آ کے ایک اور صاحب آگے تھے نا، وہ غامدی ورسز غامدی سٹارٹ ہو گیا تھا لاسٹ ٹائم. اب شاید اسی پر کنٹینیو کرے کہ ویسے مجھے تو یاد بھی نہیں ہم کہاں چھوڑے تھے ہم نے. آپ کا ایک سمپل آپ کا ایک تھا نا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں ریاست کا کوئی تصور نہیں ہے، تو اب اس کے لیے آرگومنٹس تو پھر دینے جو ہیں وہ آپ ہی کو تھے. بلکہ ایکچولی میں آپ سے اس بارے میں 2-4 باتیں پوچھ ہی دیتا ہوں کہ غامدی صاحب جو ہیں آپ کے مرشد، وہ فرماتے ہیں کہ ریاست مذہبی بھی نہیں ہوتی اور سیکولر بھی نہیں ہوتی، ریاست بس آئدر ڈکٹیٹرشپ کی بیس پہ ہوتی ہے یا جمہوریت کی ہوتی ہے. تو اگر یہ نظریہ مان لیا جائے اور مسلمان فیصلہ کریں جمہوری طور پہ کہ ہم نے ایک اسلامی ریاست بنانی ہے، تو کیا وہ کچھ غلط کر رہے ہوں گے؟ جی نہیں. نہیں. تو اعتراض آپ کا کس چیز پہ ہے؟ جی ان کا حق نہیں ہے نا. حق نہیں ایسے کس نے دیا ہے؟ اجمالاً ریاست کا حق نہیں ہے کہ وہ افراد کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرے، اور مذہب سب سے بڑا ذاتی معاملہ ہوتا ہے فرد کا. نہیں، مذہب ذاتی معاملہ نہیں ہوتا ہے. کس نے آپ سے کہا ہے ذاتی معاملہ ہوتا ہے؟ یہی دعویٰ ہے. دعویٰ دراصل اسی پر نہیں، مذہب اختیار کرنا یا اختیار نہ کرنا یہ ایک چیز ہے کہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، اس حد تک تو یہ ذاتی معاملہ ہے. لیکن جب آپ نے مذہب کو اختیار کر لیا ہے تو پھر آپ کا یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے. پھر تو جو ریاست کے جو معاملات ہیں وہ آپ نے پورے کرنے ہیں. اگر آپ فار ایگزامپل ایک سیکولر ریاست ہے، اس کے اندر آپ ٹیکس پے نہیں کرتے ہیں تو ریاست آپ پہ مقدمہ کرے گی، جیل میں ڈالے گی، پیسے آپ سے نکلوائے گی. ایک اسلامی ریاست ہے، اس میں آپ اگر زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں تو اگر آپ سے ریاست زکوٰۃ وصول کر رہی ہے تو وہ ریاست کا استحقاق ہے، کیونکہ سوشل کانٹریکٹ کی بیس اس چیز پہ ہے. تو یہ تو قطعی طور پہ آپ کا کہنا یعنی کہ کہتے ہیں حق نہیں ہے. تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ کوئی ایسی بات کی جن کا ان کے پاس حق نہیں تھا، اور جو 5 خلفاء گزرے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت حسن بن علی تک، یہ سب وہ کام کرتے رہے جن کا ان کے پاس حق نہیں تھا. یہ تو مطلب ایک بڑا ڈیمنگ سٹیٹمنٹ ہے، اور آپ کو ایسے آرگومنٹس لے کے آنے پڑیں گے کہ جو تاریخ کی دھجیاں بکھیر دینے والے ہوں. ادروائز دیر از مچ انٹو اٹ. نہیں، ریاست مداخلت ایک شخص کے معاملے میں تبھی کرے گی، جیسے کہ مطلب آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جب وہ شخص کسی اور کے جان مال اور آبرو پر کوئی اقدام کرے گا. اور جہاں تک مسلمان ریاست، مطلب میں ایسی حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں جو اسلام کو قبول کر چکے ہیں، مطلب مسلمان ہیں، وہ اسلام کے انہی احکامات کی مطلب اتباع کریں گے جن احکامات میں ان شخصی معاملات، مطلب ان شخص کے جان مال اور آبرو کی حفاظت کے لیے اقدام کی اجازت انہیں دی گئی. مثال کے طور پہ کسی شخص نے کسی کا کہیں چوری کر دی، یہ قانون مطلب اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیت ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. یہاں میں یہ نہیں کہوں گا کہ اسلام کے قانون کو اجازت نہیں ہے ان معاشرے میں یا قانون سازی کرنے میں، ہے مطلب ان معاملات میں ہے جہاں پر دوسرے کے خلاف، دوسرے کے حقوق کے خلاف اقدام کیا جائے. حقوق کے تحفظ. اگر کہیں پہ میں بہت معذرت سر، میں معافی چاہتا ہوں، بہت معذرت، آپ کی بات میں نے کاٹی. میں صرف اس میں ایک چیز کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے چوری کر دی ہے اگر تو کیا بحیثیت شہری میرے پاس یہ حق ہے کہ میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں؟ نہیں. کس کے پاس حق ہے؟ ریاست کے پاس حق.
I'm not entirely sure आपका क्या आर्गुमेंट है। जी सर, आमिर भाई। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। सीजर भाई जो है उन्होंने सिर्फ जान माल आबरू के ऊपर जो गामदी साहब का मौकफ है उसको तो पेश किया, अगर गामदी साहब ने इससे बढ़कर एक फर्द के हवाले से भी जिससे जान माल आबरू के ऊपर असर नहीं पड़ता मगर उस पर भी पाबंदी का कारण, मिसाल के तौर पर सीजर भाई जो आपने कहा मजहबी कोई पाबंदी या कोई कैद नहीं होगी फर्द के हवाले से रियासत में, मैं ये जानना चाहता हूँ ये जो सलात है, सलात पंजगाना सलात जिसे हम बोलते हैं, नमाज कह लेते हैं हमारी जुबान में आमतौर पर, ये अगर कोई बंदा ना अदा करे जमात के साथ, रियासत को हक हासिल है कैसे कायम करवाए? जी रियासत को हक है इसका पूरा एहतमाम करवाए, जुमे का भी एहतमाम कराए, इसका भी एहतमाम कराए, इसके मसाजिद की तामीर वगैरह उनकी। थैंक यू। अब सवाल ये है, एक बंदा जो नमाज नहीं पढ़ता उसमें जान माल और आबरू में से कौन सी चीज को नुकसान पहुंचा रहा है किसी दूसरे की? नहीं, ऐसा नहीं है कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसके ऊपर कोई उसको जेल में डाल दिया जाएगा। यानी मैंने सवाल समझे, कायम करवाना मुदाखलत के मुतरादिफ है, कायम कराना बाय फोर्स होता है, जेल में डालना हो, फाइन करना हो, कुछ भी करना हो, उसको कायम करवाना है। सवाल ये है कि नमाज ना पढ़ने वाला बंदा क्या किसी की जान, क्या किसी के माल, क्या किसी के आबरू को नुकसान पहुंचा रहा है जो रियासत आके उसको कायम करवाएगी? गांधी साहब का मौकफ भी ये है कि वो कायम करवाएगी। जी कायम करवाना तो लफ्ज मुझे नहीं पता कि गांधी साहब इसके साथ गांधी साहब इस्तेमाल किया है, सूरह तौबा की आयत है, सूरह तौबा की आयत पेश की है गांधी साहब ने, यकीन करें। मेरे ख्याल से आपने गांधी साहब को सिर्फ सुना है, मैंने गांधी साहब को पढ़ा है, पढ़ा। गांधी साहब ने आयत पेश की सूरह तौबा की, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ इन ताबू व अकामुस सलात व आतुज़ ज़कात फ इख्वानुकुम फिद्दीन। एक आयत ये आती है, एक आयत ये है वखल्लू सबीलहुम। रियासत का काम ये है कि वो अगर वो रुजू कर लेते हैं, तौबा करते हैं, जिनके साथ आप किताल कर रहे हैं, तो वो दो चीजें ऐसी कायम करेंगी कि रियासत उनसे हाथ रोक लेगी, अपना उनके तहफ़्फ़ुज़ करेगी। तौबा करना, रुजू करना, यानी इस्लाम कबूल करना, सलात नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, फखल्लू सबीलहुम। इससे गांधी साहब ने इस्तदलाल किया है, इसका मतलब यह है। और इसी तरीके से अमीन हसन इस्लाई साहब ने भी तदब्बुर कुरान के अंदर अलैहिर्रहमा उन्होंने इस्तदलाल किया कि इससे पता चलता है कि रियासत का दायरा कार क्या है। अब अगर बुनियाद थी, अब इसको रिवर्स एनालॉजी की बेस पर या रिवर्स तरीके से समझे आप, मुखालिफ माना के तौर पर, वो ये है कि मान लें एक आदमी जो है वो नमाज कायम नहीं करता या ज़कात अदा नहीं करता, तो फखल्लू सबीलहुम नहीं होगा। अब कमाल बात यह है कि सूरह तौबा जो है ये जिहाद के कॉन्टेक्स्ट में आई है, तो लिहाजा एक आदमी जब नमाज कायम नहीं करेगा तो उसका रास्ता रोका जाएगा, ये है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक आदमी जो सलात अदा नहीं करता, उसने ना किसी की जान, ना किसी के माल, ना किसी के आबरू को नुकसान पहुंचाया है, बहुत अच्छा इंसान है, टैक्स पे कर रहा है, अपने आने वालों हर एक का ख्याल करता है, मदद करता है, रियासत में एक अच्छे सिटीजन के तौर पर रहता है, नमाज नहीं कायम की। जी ये जो आपने आयत पेश की, आपको पूरे इल्म में होगा आपके कि गामदी साहब वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास कानून है इत्माम हुज्जत के बारे में, उसके ज़िमन में इन आयत को पेश करते हैं और उनके लिए ये हक लाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हक था कि वो ऐसा इक़दाम करे उनके लिए। सॉरी, दो चीजों में गामदी साहब इत्माम हुज्जत का उसूल लगाते हैं जिसको नबी के साथ खास करते हैं। एक है तकफीर, जिस वजह से वो कादियानियों की तकफीर नहीं करते, ठीक है, एक है तकफीर, और दूसरा है शरीयत के मुकन्नना की हैसियत से, यानी लेजिस्लेशन की हैसियत से। नहीं, मान लें कुरान के अंदर जो हुदूद आई हैं, क्या इन हुदूद के अंदर अमेंडमेंट हो सकती है? गामदी साहब कहते हैं नहीं, ये हक इत्माम हुज्जत का सिर्फ रसूल को था क्योंकि उस पर वही उतरती थी। लिहाजा कुरान ने 23 साल के जमाने के अंदर जिसका जो कानून मुतय्यन कर दिया ना, वो वैसा ही रहेगा। इसे कहते हैं इत्माम हुज्जत के बाद जो शरीयत आई। मिसाल के तौर पर जिनके ऊपर जिना की तोहमत लगती थी और वो साबित नहीं होती थी, तो कोड़ों की सजा से पहले, सूरह नूर के नुज़ूल से पहले उनको घर में रोकने का हुक्म था और ज़ज्र तौबीख का हुक्म था कि आपने उनको गुस्सा करना है या उनको आर दिलानी है कि कितने बुरे हो तुम, या गलत किया तेन शर्म आनी चाहिए, जैसे हम ज़ज्र तौबीख करते हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से। जब तक
اگلا حکم نہیں آتا. قرآن میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں تک کہ اللہ سبیلا کوئی سبیل پیش کرتا ہے. اب اس میں جو چیز میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, سورہ نور میں جب پھر آیتیں آئیں تو اس کا حل پیش ہو گیا. اسے کہتے ہیں شریعت میں اتمام حجت ہو گئی کہ جب کسی کے اوپر یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو شریعت میں اس کے لیے کیا حکم سامنے آتا ہے. وہ آیا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ اس حد کے اندر آئے گا جو ریاست لاگو کرے گی کہ آپ نے اس کو 100 کوڑے مارنے ہیں. یہاں سوال یہ آتا ہے کہ اتمام حجت میں غامدی صاحب نے 2 چیزیں اٹھائی ہیں, ایک تکفیر اور دوسرا شریعت میں بحیثیت ایک لیجسلیشن کے, کہ نبی کو پتا ہوتا ہے کہ میں جس معاشرے میں جس وقت تک یہ کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی اصلاح کے لیے کیا قانون دینے ہیں. بعد میں آنے والا شخص کے پاس چونکہ وہی نہیں آتی اور وہ کسی پر اتمام حجت کسی کا سینہ اس کو خبر نہیں مل سکتی غیب کی, لہذا وہ قانون سازی نہیں کرے گا کہ اس بندے کو سزا یہ دے دو اس کو وہ نہ دو. یہ چیز ہے. جی ایک عرض میں کرنا چاہوں گا یہاں پر. آپ نے فرمایا کہ نبی کو پتا ہوتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے, مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب معاشرے کی اصلاح کے لیے آئے تھے؟ نبی کس لیے آتے ہیں؟ نہیں غامدی صاحب اصلاح مطلب اصلاح کیسے کرتے آتے ہیں؟ نہیں میرا ہر جملہ غامدی صاحب کی عبارت نہیں تھا, یہ غامدی صاحب کا جملہ نہیں تھا, میرے بھی اس میں جملے ایڈ تھے اس مفہوم کو سمجھانے کے لیے. انبیاء کا بہرحال کام یہی ہے. غامدی صاحب تو کیٹیگوریکلی کہتے ہیں, غامدی صاحب تو کیٹیگوریکل کہتے ہیں کہ وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین, نہیں ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں الا مبشرین و منذرین کہ وہ خوشخبری سنا دیں یا ڈرا دیں. جی تو کوئی اصلاح ہوتی ہے اس میں, اصلاح کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا تبشیر و تنذیر. اور اگر اس کی بات ایک نبی کی بات ایک رسول کی بات بالخصوص نہ مانی جائے تو لاسٹ کاؤنٹر کوسچن ہوگا, اس کے بعد ہم نیکسٹ کالر لیں گے کیونکہ اب ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے 30 منٹس کے اندر لاسٹ 5 کالرز. جی عامر بھائی ذرا کنکلوڈ کر دیجیے پلیز. تھینک یو. میں سیزر بھائی صرف آپ سے ایک اصول کے اوپر بات کر کے میں چاہوں گا اس پر آپ اپنا ٹیک دیں تاکہ آپ کا ٹائم آخری ہو اور آپ کا کنکلوژن ہو. وہ یہ ہے اصول جو نکل کر آیا سامنے کہ ریاست کن چیزوں میں مداخلت کر سکتی ہے, وہ جان مال اور آبرو سے بڑھ گیا. اب یعنی نماز ایک بندہ نہیں پڑھ رہا نا تو وہ کسی کی جان کسی کا مال اور کسی کی آبرو کے اوپر حملہ نہیں کر رہا, مگر اللہ نے اس کو ایڈ کیا. اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ فرد کی حیثیت ریاست میں یا شریعت کے انطباق کے اندر فرد کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. اسی چیز کو اللہ نے سورہ احزاب میں بیان کیا تھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارہ, جب اللہ اور اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد اور مومن عورت, اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں کے اوپر مذکر کے صیغوں میں عورتوں کو کور کیا ہے, مگر یہ واحد ایسا مقام تھا یا ایک دو اور بھی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو علیحدہ علیحدہ مخاطب کر کے کہا. نہ کسی مرد مومن نہ کسی مومن عورت کے لیے اختیار ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو وہ اپنا اختیار چلائیں. جس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اسلامی قانون میں ریاست میں یا اجتماع میں جب ایک مسلم معاشرہ آتا ہے فرد کی حیثیت اور فرد کی حقوق جو ہیں وہ اس کے تابع ہو جاتے ہیں. تو اس اصول کو آپ دیکھیے گا. آپ اپنا ٹیک دے دیں, معذرت چاہتا ہوں میں زیادہ ٹائم لے کے, آپ دے دیں اپنا ٹیک, پھر میں بعد میں کر لوں. میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ جی آپ کا ٹائم. جی بس یہی کہ اس اصول پر اتفاق نہیں ہوا کہ اگر اگلی بار ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ اس پر مفصل بات کریں گے انشاءاللہ. بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اہتمام کے لیے ایک ریاست کو مطلب ذمہ داری ہے. اگر لوگ غامدی صاحب کے متعلق اگر اس ریاست کے اندر جو جمہوری طور پر موجود لوگ اس ریاست کے حکمران کو حق دیں گے کہ وہ مساجد وغیرہ کی ان کے انتظام وغیرہ کی یہ کرے گا, تو اور اس پر اگر وہ چاہے لوگ قانون سازی بھی کروائے کہ اگر کوئی مطلب مثال کے طور پہ زکوٰۃ نہ دے اس کے لیے, مطلب جو کہ اس کا ریاست کا حق ہی ہوتا ہے زکوٰۃ کا, اس کے لیے بھی اجازت ہے ایک حکمران کو کہ وہ زکوٰۃ بھی لے. بس یہ 2 چیزیں ہیں جس کے لیے مطلب جو ریاست کو ایسے بھی لینی ہے وداؤٹ, اگر وہ اسلامی ریاست ہو ٹیکس اس کو ویسے بھی لینا. یہ غامدی صاحب کا موقف ہے اس بارے میں. البتہ جب کوئی شخص نماز نہیں پڑھے گا
میں نے یہ نہیں سنا کہ گامدی صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر سکتے ہیں، گامدی صاحب نے کہا آج کے دور میں بھی ہم ایسا کر سکتے ہیں، بس یہی لاسٹ بات. نہیں ٹھیک ہے آپ کا آپ سے اجازت لے لیتے ہیں، جو نیکسٹ ٹائم کر لیں گے انشاءاللہ. جی جی آپ اس پر گامدی صاحب کا عامر بھائی ضرور آپ اپنے پڑھیے گا. جواب جی سیزر صاحب کو ریموو کر دیتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ جواب سن لیجیے، عامر بھائی آپ ان کو ریپلائی کر دیجیے پلیز. تھینک یو. ویسے تو نیکسٹ ڈیٹیل میں تھینک یو سیزر بھائی، بہت شکریہ آپ آئے، آپ نے ٹائم نکالا. تو ایک تو یہ ہے کہ اس سے جس طرح کیسر بھائی کہتے ہیں کہ کانسیپٹ نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں اور اسلام کو سمجھنے میں، مناہج کو سمجھنے میں، شریعت کو سمجھنے میں آسانی ملتی ہے کہ مسلم معاشرے کام کیسے کرتے ہیں. یہ ایک اچھی بحث ہے کیونکہ ایک لمبے عرصے سے پوری پلاننگ کے تحت مسلم معاشروں کو انفرادیت کا شکار کیا جا رہا تھا، جو کہ پیورلی ویسٹرن بیہیویئر ہے ٹورڈز دا ہیومن سوسائٹی، کہ افراد کے اوپر بانٹ دو تاکہ حکومت کرنا آسان ہو. مسلم یا اسلام جو تقاضا کرتا ہے اپنے افراد سے، ایک ایک فرد سے، وہ اجتماعیت کا تقاضا کرتا ہے. اور اسی طرح حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اجتماع کو یا جماعت کو گمراہ کرنا مشکل ہوتا ہے بنسبت فرد کے. ایک فرد کو جھنڈ بھی جب جا رہا ہوتا ہے ظاہری بات ہے اس پر حملہ نہیں ہوتا، مگر اگر کوئی ایک بھی ان میں سے فرد جو ہے وہ الگ ہوگا تو اس کو اٹیک کرنا فلسافیکلی، آئیڈیولوجیکلی آسان ہوتا چلا جاتا ہے، نظریات میں اس کو کمزور کرنا. یہ ایک وجہ جس وجہ سے اجتماعیت کے اوپر. یہاں میں کتاب ریکمینڈ کرنا چاہوں گا سید قطب صاحب کی العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام، انگلش میں سوشل جسٹس ان اسلام کے نام سے PDF میں مل جائے گی، اردو میں مل جائے گی عدالت اجتماعی اسلام میں. وہ کتاب بہت امپورٹنٹ ہے مسلمانوں کو پڑھنے کے اعتبار سے، مسلمانوں کے لیے، کہ معاشرے اسلام کا تقاضا کیا اور وہ کیوں کہتا ہے کہ ہم اجتماعیت میں رہیں گے، اور فرد کے کئی حقوق کو سلب اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ اجتماعیت کا فائدہ ہوتا ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے. خیر بہرحال اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. غامدی صاحب نے اس آیت کو پیش کر کے یہ بات کی تھی فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اس ریاست میں اخوانکم فی الدین کا مطلب یہ ہوتا ہے، جب یہ ٹرم بولی جاتی ہے تو اسلامی ریاست میں وہ بحیثیت ایک مسلمان کے کوالیفائی کر جاتا ہے. وہ کوالیفائڈ ہے کہ منیمم وہ یہ چیز کرے گا تو اس سے ہاتھ روک لیا جائے گا اور ریاست میں اس کو ایز اے مسلم اس کے رائٹس ملیں گے، ادروائز اس کو سٹرگل کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو یہ وہ بیسک کرائیٹیریا. اب یہ سوال کئی لوگ یہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا شریعت کے اندر نماز نہ پڑھنے والے کی ریاست کی طرف سے کوئی حد موجود ہے، کوئی تعزیر موجود ہے؟ عدم موجودگی ریاست کی مداخلت کو چیلنج نہیں کرتی. تعزیر کی حد کا قرآن میں ذکر نہ ہونا یہ ریاست کے اختیار کو چیلنج نہیں کرتا، جبکہ صریح طور پر آیت موجود ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے اس کو قائم کروانا ہے. تو سورہ حج کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں یہ ریاست کے حقوق آ گئے. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر زمین میں ان کو حکومت دی جائے، مکنا یمکنو تمکین، یہ ورڈ جا کے ڈھونڈ لیں، پڑھ لیں. تمکین کا مطلب ہوتا ہے زمین میں سلطہ حاصل کرنا، پاور، پولیٹیکل پاور، ریاست، اتھارٹی، تو مینڈیٹ. تو الذین ان مکناہم، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو یعنی اسلام مسلمانوں کو جب کسی علاقے کے اوپر فی الارض زمین میں حکومت دیتے ہیں تو وہ کیا کام کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرواتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرواتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد آخرت اور دیگر معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. اس سے ایک ریاست کے رول کا پتہ چلتا ہے، منیمم یہ رول ہے. تو یہ کہہ دینا کہ اس کی کوئی حد یا تعزیر موجود نہیں ہے تو وہ ریاست کے اوپر چھوڑا گیا ہے. کوئی آدمی سمجھانے سلجھانے سے مان جاتا ہے، کسی آدمی کے اوپر تعزیر لگتی ہے، کسی کے اوپر فائن لگتا ہے، یہ ریاست کے اوپر. پوری دنیا کے اندر قانون ایسے ہی چلتا ہے، یہ چیزوں میں اختیار دیا جاتا ہے ریاست کو. اور یہ چیز تھی، نیکسٹ ٹائم اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات ہو جائے گی. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ عامر بھائی، جواب مکمل ہوا.